جادو ٹونے کالے علم اور سفلی عملیات کے تانے بانے سے بنی ایک نوجوان کی کہانی جو انجانے میں طاغوتی طاقتوں سے ٹکراؤ کے راستے پر چل نکلا تھا۔ السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے خوفناک، پر اسرار، سنسنی خیز کہانی سیاہ دھند۔ میں پیغمبر ولیوں کی بات نہیں کروں گا، ان کے علاوہ دنیا میں آج تک 7% سے زیادہ دماغ کا استعمال کوئی نہیں کر سکا۔ انتہا بھی کر لیں تو 10 سے آگے نہیں، جبکہ باقی کا 90% سویا رہتا ہے۔ اور سائنسدانوں کے مطابق اگر اس 7 یا 10% دماغ کے مقابلے کا کمپیوٹر ایجاد کیا جائے تو اس کا حجم اتنا ہوگا کہ وہ براعظم ایشیا پر پورا آئے گا، اور اس کو آن کرنے کے لیے 10 لاکھ وولٹ درکار ہوں گے۔ اب یہ خدا کی کاریگری ہے کہ اس نے اتنی بڑی پاور ہماری چھوٹی سی کھوپڑی کے اندر کس خوبصورتی سے بھر دی۔ دماغ کے 1% میں سے جو 5واں، 6واں یا 7واں حصہ کام کرتا ہے اسے ذہن کہتے ہیں۔ آگے ذہن کے مختلف حصے ہیں، اور اس 6-7% کا استعمال کرنے والوں میں کیسے کیسے بلا کے ذہین لوگ گزرے ہیں آپ کو اندازہ ہوگا۔ اب آپ یہ سوچیں کہ اگر کسی شخص کا دماغ 100% کام کرنے لگ جائے تو چلے 50% کر لیں، 25% ہی کر لیں، کیا ایسے انسان کی ذہانت کا تصور ممکن ہے؟ ہرگز نہیں۔ اور اگر کسی انسان کا دماغ اس حد تک کام کرنے لگ جائے تو کیا وہ اتنی ذہانت کو برداشت کر پائے گا؟ یہ بھی ناممکن ہے۔ بھلا وہ اتنا ظرف کہاں سے لائے گا؟ ایسا انسان تو تنہا پوری دنیا کو اپنے قدموں میں جھکا لے گا۔ بس اسی لیے آپ کا عمل پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکا۔ یوں جان لے کہ اس میں خدائے لم یزل کی رضا نہیں تھی۔ اب آتا ہوں میں اپنی طرف اور اپنے ان ساتھیوں کی طرف۔ ہم آپ کے ذہن کے حصے ہیں۔ آپ کے عمل سے آپ کے دماغ کے باقی حصے تو بیدار نہیں ہوئے، البتہ کروڑوں خوابیدہ خلیوں میں سے چند ہزار خلیے ضرور بیدار ہوئے ہیں۔ اب میں اپنا تعارف کراتا ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد وہ ایک ذرا خاموش ہو گیا۔ آصف حیرت کے ساتھ ساتھ ایک عجیب خوشگوار کیفیت کا شکار ہو گیا۔ اس کا دل بڑی شدت سے دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ سبز پوش دوبارہ بولا، میں آپ کا شعور ہوں، یہ بھورے میاں آپ کا تحت الشعور ہیں، ادھر ٹیبل پر سفید کپڑوں میں ملبوس آپ کا ضمیر ہے، یہ نیلے میاں آپ کا لاشعور ہیں، اور وہ کرسی پر جو سیاہ پوش موجود ہے وہ آپ کا نفس ہے۔ آصف کا شعور اسے تفصیلات سمجھا رہا تھا، اور وہ یہ سنتے ہی منہ پھاڑ کر رہ گیا۔ ایک بار پھر اس پر بے یقینی اتر آئی۔ وہ سب اسے دلچسپ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ دیکھیں، یوں آپ کو سمجھنے میں دشواری ہوگی، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ جس طرح ایک بجلی کا بورڈ ہوتا ہے، اس میں مسلسل کرنٹ موجود رہتا ہے۔ ہم اگر اس کے پلگ میں سے تار لگا کر اس سے ذرا فاصلے پر اس تار میں 5 ہولڈر لگا کر 5 بلب لگا دیں اور پھر سوئچ لگا دیں تو وہ 5 بلب ایک ساتھ روشن ہو جائیں گے۔ ان کو روشنی بورڈ سے مل رہی ہوگی، یعنی اصل پاور بورڈ میں ہوگی، مگر اس طرح بلبوں تک بھی کرنٹ پہنچ رہا ہوگا
اور جب ہم پلگ میں سے تار نکال لیں گے تو وہ کرنٹ بورڈ میں ریورس ہو جائے گا۔ بورڈ میں سے کرنٹ اس وقت جائے گا جب پاور اسٹیشن سے بجلی کا کنیکشن منتقل کیا جائے۔ آپ ہمارے لیے بجلی کا بورڈ ہیں اور ہم بلب۔ ہم آپ کے سامنے بھی ہیں اور دماغ کے اندر بھی۔ آپ جب چاہیں گے ہم اپنے پاور ہاؤس میں ریورس ہو جائیں گے۔ آپ کی زندگی ہماری زندگی ہے، جبکہ زندگی نامی کرنٹ کا پاور اسٹیشن اتنی بلندی پر ہے کہ انسان وہاں سے نہ تو بجلی چرا سکتا ہے اور نہ ہی وقت کے میٹر کی سپیڈ کم کر سکتا ہے۔ اور جس دن اس پاور اسٹیشن کے مالک نے زندگی کا یہ کنیکشن ختم کر دیا، اس دن آپ کے ساتھ ساتھ ہمارے بھی تمام فیوز اڑ جائیں گے۔ اب یقیناً آپ تمام جزیات سمجھ گئے ہوں گے، شعور نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو آصف کے منہ سے ایک طویل سانس خارج ہوئی۔ کیسے تعجب کی بات ہے، میرا شعور، تحت الشعور، لا شعور، ضمیر اور میرا نفس میرے سامنے بیٹھے ہیں اور میں ان سے گپ شپ کر رہا ہوں۔ اگر کسی کو میں یہ بتاؤں تو وہ مجھے پاگل قرار دیں۔ آپ کسی کو یہ سب نہ ہی بتائیں تو بہتر ہوگا۔ آصف کو اپنے لاشعور میں ایک خیال کی آواز گونجتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ محض خیال نہیں تھا بلکہ بولتا ہوا خیال تھا۔ اس نے واضح طور پر اس کی گونج اپنے دماغ میں محسوس کی۔ اس نے چونک کر اپنے لاشعور کی طرف دیکھا، وہ اسی کی جانب متوجہ تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک شریر سی مسکراہٹ رقصاں تھی۔ آپ کو شعور نے بتایا ہے نا کہ ہم اندر بھی ہیں اور باہر بھی۔ کسی کو ہمارے بارے میں نہ ہی بتائیں تو بہتر ہوگا، کیونکہ آپ کے سوا کوئی دوسرا نہ تو ہمیں دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی سن سکتا ہے۔ آصف کے کچھ کہنے سے پہلے ہی اس کا ضمیر بول پڑا۔ آصف سائیں، اس لعنتی کا ویسے تو ہم سے کچھ تعلق نہیں تھا، مگر یہ آپ کے بزرگوں کی مہربانی ہے آپ پر کہ یہ بھی آپ کے سامنے آ گیا۔ پھر بھی اس کی طرف سے ذرا محتاط رہیے گا۔ اس کا اشارہ نفس کی طرف تھا۔ اب میں نے تمہیں کچھ کہا ہے جو تم مجھے لعنتی کہہ رہے ہو۔ نفس نے ناگواری سے ضمیر کی طرف دیکھا۔ تو تم کہہ لو جو کہنا چاہتے ہو، منہ توڑ کر جواب نہیں ملے تو کہنا۔ بس تم مجھ سے خطاب مت کیا کرو۔ میں تمہیں اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ تمہیں منہ لگاؤں۔ ضمیر کا لہجہ ترش ہو گیا۔ صفی سرکار، اب آپ دیکھ لیں، خواہ مخواہ میں ہی یہ آپ کی عزت نفس کو مجروح کیے جا رہا ہے۔ جب ضمیر کے سامنے نہ چل سکی تو نفس روحانسی آواز میں آصف کے سامنے فریاد کرنے لگا۔ چلو چھوڑ ضمیر میاں، نہیں تنگ کرو اسے۔ اور پھر وہ شعور کی جانب متوجہ ہوا۔ تم نے کہا تھا کہ میرے دماغ کے چند ہزار، ہاں وہ بھی یہیں موجود ہیں، اس کمرے میں نہیں ہیں، مگر آپ سے زیادہ دور بھی نہیں۔ لیکن آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ اس وقت باہر نہیں نکلیں۔ شعور کے لہجے میں کوئی ایسی غیر معمولی بات تھی کہ آصف چونک پڑا۔ کیوں؟ کیا وجہ؟ آصف کے لہجے میں حیرت تھی۔ شعور چند لمحے کسی سوچ میں مستغرق ہو گیا، پھر آصف کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ابھی آپ کا اور آپ کے دماغی خلیوں کا سامنا مناسب نہیں ہوگا۔ مگر کیوں؟ یہی تو میں جاننا چاہتا ہوں۔ آصف کے لہجے میں اضطراب گھلا ہوا تھا۔ وجہ آپ کی یہی کیوں ہے؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ آگہی جہاں انسان کے لیے سود مند ہے، وہیں اس کے بہت سے نقصانات بھی ہیں۔ ابھی آپ لا علمی کا شکار ہیں، اور لا علمی ہزار نعمت ہے، اور جب آپ کا سامنا ان خلیات سے ہو جائے گا تو پھر آپ کے حواسوں سے یہ لا علمی کے پردے سرک جائیں گے۔ پھر آپ کو یہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی کہ کہاں کیا ہو رہا ہے۔
اب سامنا تو آپ کا ان سے ہونا ہی ہے، لیکن آج کی رات یہ سامنا نہیں ہو تو اچھا ہے، یہ رات سکون سے گزار لیں، وگرنہ آپ کو شدید ذہنی اور روحانی اذیت کا سامنا کرنا ہوگا۔ اگر آپ صبح تک اس اذیت سے بچے رہنا چاہتے ہیں تو پھر سکون سے بیٹھے رہیں۔ شعور نے دو ٹوک انداز میں کہا تو اس کی زبان سن کر آصف کسی گہری سوچ میں مستغرق ہو گیا۔ ہزاروں اندیشے اس کے ذہن میں کل بلانے لگے۔ کیا ہو سکتا ہے؟ کہاں ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی مصیبت آنے والی ہے؟ لا تعداد سوال اس کی سوچوں میں ناخن تراشیاں کرنے لگے، مگر اس کے پاس کسی بھی سوال کا جواب نہیں تھا۔ اس پر کیا مصیبت، کیا آفتاب پڑنے والی تھی، اس بات سے اسے آگاہ کرنا مناسب نہیں سمجھا گیا، اور وہ بھی یہی سوچ کر خاموش ہو رہا تھا کہ ہو سکتا ہے میری لا علمی ہی میرے حق میں بہتر ہو۔ وقت قطرہ قطرہ گزرتا رہا، اس کی ذہنی طاقتیں بھی خاموش رہیں، کمرے کی فضا میں گاڑی خاموشی جمی رہی، اور آصف کا ذہن ان قیاس آرائیوں کے ادھیڑ بن میں لگا رہا کہ آنے والے حالات میں کیا ہونے والا ہے، مگر وہ کسی خاطر خواہ نتیجے تک نہیں پہنچ سکا۔ پھر کچھ سمجھ نہ آنے والی ہلکی ہلکی آوازوں نے اسے چونکا دیا۔ آوازیں صحن سے آ رہی تھی، مگر یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کون کیا کہہ رہا ہے۔ آصف نے پلٹ کر دیکھا، دروازے کی جھریوں سے صبح کی سفیدی جھلک رہی تھی۔ آوازیں قدرے بلند ہو گئیں۔ گھر میں غیر معمولی نقل و حرکت کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے کمرے میں موجود اپنے ذہنی حصوں کی سمت دیکھا، سبھی صورتیں لٹکائے خاموش بیٹھے تھے۔ اچانک کسی نے آصف کا دروازہ دھڑ دھڑا دیا۔ اس طرح اچانک اور اس بری طرح دروازہ پیٹے جانے پر وہ ہڑبڑا کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور تیزی سے دروازے کی سمت بڑھ گیا۔ اس نے زنجیر ہٹا کر دروازہ کھولا۔ سامنے سید جلیل الحسن کھڑے تھے اور ان کے چہرے پر رنج و غم کے تاثرات نقش تھے۔ چچا جان، کیا بات ہے؟ خیریت تو ہے؟ آصف نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ آصف بیٹا، وہ اور اس سے آگے وہ کچھ نہیں بول سکے اور تیزی سے واپس پلٹ گئے۔ چچا جان، بات کیا ہے؟ آصف تیزی سے ان کے پیچھے لپکا۔ اس کا دل بری طرح دھڑکنے لگا تھا۔ ذاکر حسین، شاکر حسین، سید تصور عباس اور اسد بھی برآمدے میں ہی کھڑے تھے۔ ابھی وہ برآمدے سے کچھ فاصلے پر ہی تھا کہ پورا گھر دھاڑوں سے گونج اٹھا۔ امی کلثوم، آسماں، تائمہ، الفت مامی، کتنی ہی آوازیں تھیں جو بلند ہوئی تھی۔ واصف، کیا ہوا تجھے؟ واصف میرے بچے، بھیا۔ آصف کے دماغ میں ایک دھماکہ سا ہوا اور اس کے قدم زمین سے چپک کر رہ گئے۔ ذہنی اور روحانی اذیت تو کیا واصف بھائی؟ اور اس کے آگے اس کی سوچ دم توڑ گئی۔ اسد اور سید تصور عباس جلدی سے اس کے قریب آ گئے۔ آصف، خود پر قابو رکھنا میرے بھائی، خدا کی یہی رضا ہوگی۔ اسد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اس کے الفاظ آہنی ہتھوڑے کی طرح اس کی سماعت سے ٹکرائے۔ اس کا دماغ جھنجھنا کر رہ گیا۔ آصف بیٹا، حوصلہ، صبر سے کام لینا ہوگا۔ گھر کے سب افراد کو ایک دوسرے کی ہمت بندھانا ہوگی۔ اس اچانک آہو آزاری پر باقی کے سوئے ہوئے افراد بھی کمروں سے نکل کر صحن میں آ گئے۔ سید حیدر علی، سید فقیر حسین، سید کبیر حسین، شاہد، زاہد، خورشید بیگم، ماہ نور، عظمیٰ، افتخار۔ کیا ہوا ہے؟ افتخار بری طرح بکھلایا ہوا تھا۔ خدا خیر کرے۔
सैयद फ़कीर हुसैन के चेहरे पर भी हवाइयाँ उड़ रही थी। ये चीखों की आवाज़ें क्यों चीख रहे हैं? तुम सब इतनी सुबह यहाँ? क्या हुआ है घर में? महानूर, उज़्मा और खुर्शीद बेगम के चेहरे भी जर्द पड़ गए। क्या हुआ है? क्या है? कुछ मुंह से तो फूटो। सैयद कबीर हुसैन तेज लहजे में बरसे तो असद ने हौसला किया, छोटे चचा, वो वासफ भाई इस दुनिया में नहीं रहे। क्या हैं? सब की हालत दीदनी थी। आसफ का तो ये आलम था गोया उसके हवास ही मुअत्तल हो गए हों। वो सेहन में मुजस्समे की सूरत खड़े का खड़ा रह गया। उसे एहसास हो रहा था कि वासफ उसकी वजह से मौत का शिकार हुआ है, क्योंकि वो हिंदू शैतान उसका दुश्मन था और उसकी शैतानी ताकतों की लपेट में वासफ आकर जिंदगी गंवा बैठा था। आसफ के दिमाग में आंधियों के झक्कड़ चल रहे थे। घर में एक कोहराम सा मच गया। चीखों पुकार की आवाज़ें सुनकर आस पास पड़ोसन की औरतें भी घर में आ गईं और कुछ ही देर के बाद पूरे गांव को खबर हो गई कि सैयद खलीलुल हसन का बेटा और बड़े शाहजी सैयद हैदर अली का पोता वासफ फौत हो गया। गांव वालों का तांता बंध गया। घर के तकरीबन सभी मर्द मर्दान खाने में आ गए। गांव के आने वाले मर्द मर्दान खाने में बैठ रहे थे और औरतें जनान खाने में। कैसे हुआ? कब हुआ? क्या बीमार था? कोई बीमारी थी क्या? हर आने वाले का सवाल एक सा ही था। बार बार एक ही जवाब देते देते ताया का ज़बत तो जवाब दे गया और आंखों में पानी सजाए उठकर अपने कमरे में जा लेटे। घर के अकबी हिस्से में मैयत नहलाने की तैयारी की जा रही थी। असद और आसफ कब्र खुदवाने के लिए कब्रिस्तान गए हुए थे। जिस वक़्त वासफ की मैयत उठाकर घर के अकबी हिस्से में ले जाई जा रही थी, ठीक उसी वक़्त आसफ का नफस और चारों दिमागी हिस्से कमरों से बाहर निकले थे। बरामदे में घर की तमाम खिवातीन मौजूद थीं। सेहन में 4 दरों पर गांव की औरतें बैठी हुई थी। वो पांचों अकबी सिमत बढ़ गए। नफस की नज़रें सेहन में चकरा रही थीं और फिर वो उज़्मा पर जाकर रुक गईं। एक ज़रा और वो अपनी जगह ठहर गया। उसके ठहरते ही बाकी चारों भी रुक गए। तहतल शऊर और लाशऊर ने तो कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी। अलबत्ता ज़मीर और शऊर ने फ़ौरन उसकी नज़रों का ताक़ुब किया और फिर उज़्मा पर नज़र पड़ते ही उनके चेहरों पर गैज़ो गज़ब के तासुरात उभर आए। नफस को भी फ़ौरन ही मामले की नज़ाकत का एहसास हो गया, मगर शऊर और ज़मीर इतने में उसके सामने आ खड़े हुए थे। क्या हो रहा है ये सब? ज़मीर के लहजे में आग दहक रही थी। कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। नफस उन दोनों के तेवर देखकर बुखला गया। फिर यहाँ खड़े क्या घूर रहे थे? इस बार शऊर बोला और ख़तरनाक तेवरों से एक कदम आगे बढ़ा तो नफस बौखलाकर 2 कदम पीछे हट गया। मैं तो हमदर्दी से इन्हें देख रहा था। इनका एक शेर जैसा जवान मौत का शिकार हुआ है। बेचारे दुखी हैं। अगर इतनी हमदर्दी हो रही है तो उधर मर्दान खाने में जाकर मर्दों के दुख का मुशाहदा करो, समझे? और अगर ज़्यादा खलल पैदा हो रहा है तो भी बता दो और ये जान लो कि आज हम कोई ज़रा सी ऊंच नीच बर्दाश्त नहीं करेंगे। समझ में आया कुछ? हाँ हाँ बिल्कुल। और उसने फ़ौरन नज़रें झुका लीं।